السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ قال اللہ تعالی عاشروہن بالمعروف۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، اللہ پاک نے کسی بھی رشتے کو لباس کے ساتھ نسبت نہیں دی اور لباس کے ساتھ کسی کو نہیں سمجھایا۔ اللہ پاک نے فرمایا عورتیں جو ہے، بیویاں جو ہے، یہ خاوندوں کا لباس ہے، اپنے شوہروں کا لباس ہے، اور شوہر جو ہے وہ بیوی کا لباس ہے، اپنی زوجہ کا لباس ہے۔ لباس کا کام ایک تو ہے عیبوں کو چھپانا، کمیوں کو چھپانا، خامیوں کو چھپانا، اور دوسرا لباس کا کام ہے کہ لباس جب آدمی پہنتا ہے ایک تو اس کی کمیاں چھپ جاتی ہے، اس کی خامیاں چھپ جاتی ہے، عیب چھپ جاتے ہیں، پردہ پوشی کرتا ہے، اور دوسرا یہ فائدہ ہے وہ لباس پہننے سے انسان کو حسن بخشتا ہے، انسان میں زینت آ جاتی ہے۔ بغیر لباس والا اگر کوئی سامنے آ جائے تو کوئی اسے دیکھنا پسند نہیں کرے گا اور بلکہ وہ برا لگے گا، لیکن لباس کے ساتھ انسان جب آتا ہے تو جتنا اچھا لباس ہوگا اتنا زیادہ انسان کو وہ خوبصورتی بخشتا ہے، اتنا زیادہ انسان حسین لگتا ہے۔ لباس اللہ پاک نے فرمایا کہ عورتیں جو ہیں مردوں کا لباس ہے اور مرد جو ہے عورتوں کا لباس ہے۔ اور لباس اگر پھٹا ہوا ہو، لباس کے اندر اگر کہیں دھاگے واگے لگے ہوئے ہو، لباس کہیں سے ادھڑ گیا ہو تو لباس دیکھنے والوں کو وہ لباس اتنا خوبصورت نہیں لگتا۔ اگر وہ لباس بالکل صحیح سلامت ہو، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو تو دیکھنے والوں لباس کو اچھا محسوس کرتے ہیں اور پہننے والا بھی اچھا محسوس کرتا ہے۔ تو میاں بیوی جو ہوتے ہیں ایک دوسرے کا لباس اللہ پاک نے فرمایا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس بن کے بھی دکھائے اپنی بیویوں کا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 11 بیویوں نے اللہ کے نبی کا لباس بن کے دکھایا ہے۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے سے تشریف لا رہے تھے، واپس آ رہے تھے، تو عائشہ دوڑ لگائے، صحابہ کرام کو آپ آگے چلے جائیے، عائشہ دوڑ لگائے، ٹھیک ہے رسول اللہ، دوڑ لگاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوڑ لگائی اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی دوڑ لگائی۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جیت گئی۔ پھر کچھ وقت عرصہ گزرا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر کسی غزوے سے تشریف لا رہے تھے، عائشہ دوڑ لگائے، کہاں ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ لگاتے ہیں، لیکن پہلی مرتبہ جب اماں عائشہ جیت گئی تھی تو پتلی دبلی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وزن بڑھ گیا تو کہا ٹھیک ہے دوڑ لگاتے ہیں۔ دوسری باری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے، کہ عائشہ پہلے تم جیت گئی تھی اور اب کہ ہمیں جیت گیا۔ ایسے اللہ کے نبی اماں عائشہ کے ساتھ دل جوئی اور گپ شپ لگایا کرتے تھے۔ اماں عائشہ عمر میں چھوٹی تھی بہت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہو گئی۔ عربوں میں اسے بھی نہیں سمجھا جاتا تھا اور عرب کی عورتیں تکڑی ہوا کرتی تھی، تو وہ عمر میں چھوٹی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ کے نبی دل جوئی کیا کرتے تھے، بلکہ اماں عائشہ کی سہیلیاں اللہ کے نبی کے سامنے نہیں آیا کرتی تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے، آؤ عائشہ سے کھیلو، آؤ عائشہ کے ساتھ کھیلو، آؤ عائشہ کے ساتھ کھیلو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دل جوئی کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے، بلکہ کئی دفعہ کھانا تناول جب بھی اللہ کے نبی فرماتے تھے تو کیا کہتے ہیں عائشہ آپ نے کہاں سے پانی پیا ہے اور میں وہاں سے منہ لگانا چاہتا ہوں، تو جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ لگتا تھا، جہاں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا منہ لگتا تھا، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا منہ لگتا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی جگہ منہ لگایا کرتے، اسی جگہ ہونٹ لگایا کرتے، اور ظاہر محبت کیا کرتے تھے کہ عائشہ مجھے تجھ سے پیار ہے۔ اور عرب
کے اندر بوٹیاں بڑی بڑی کھائی جاتی تھی، وہ اسے دانت سے نوچ کے کھایا کرتے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں عائشہ آپ نے بوٹی کے کس حصے سے کھایا ہے؟ اللہ کے نبی بھی اپنے دانت مبارک ہونٹ مبارک وہیں لگایا کرتے تھے جہاں اماں عائشہ کے ہونٹ لگا کرتے تھے۔ اتنا زیادہ محبت تھی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے، اور ایسے دل جوئی کیا کرتے تھے۔ کیا ہم کس طرح کرتے ہیں؟ ہم گھر پہ جاتے ہیں کہ ہماری بیویاں جب کھانا کھاتی ہے جہاں سے، کیا ہم وہاں سے کھانا کھاتے ہیں؟ جہاں ہماری بیوی کے ہونٹ لگتے ہیں کیا ہم اس جگہ سے ہونٹ کھاتے ہیں؟ ہمیں سنت پر عمل کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ہم کیسے اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھائیں، اور کیسے اسے لقمے بنا کے کھلائے، اور کیسے وہ ہمیں لقمے بنا کے کھلائے۔ کیا ہمیں مارتے ہوئے شرم آتی ہے؟ ہمیں نہیں شرم آتی، کیونکہ اللہ کے نبی کی زندگی سے دوری ہے۔ اللہ کے نبی سے زندگی سے دوری ہونے کی وجہ سے ہی آج گھر گھر میں توڑ ہے، گھر گھر میں لڑائی ہے، گھر گھر میں فساد ہے۔ بیوی کی خاوند سے نہیں بنتی، خاوند کی بیوی سے نہیں بنتی، بچوں کی ماں باپ سے نہیں بنتی، ماں باپ کی بچوں سے نہیں بنتی، کسی کی کسی سے نہیں بنتی۔ وجہ کیا؟ دین سے دوری کی وجہ سے نہیں بنتی۔ اگر جس کی زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہوگی، سیرت رسول ہوگی، تو وہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کرے گا جس میں گھر کے اندر توڑ پیدا ہو، گھر میں اختلاف پیدا ہو۔ وجہ یہی ہے کہ جب ہم خود عمل کر کے دکھائیں گے، میں نے جیسا آپ کے سامنے حدیث بھی پڑھی ہے اور قرآن کی آیت بھی پڑھی ہے، ایک تو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورتیں جو ہے اپنے مردوں کا لباس ہے، مرد عورتوں کا لباس ہے۔ اور اللہ پاک قرآن میں دوسرے کا حکم بھی دے رہے ہیں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اپنے بیوی بچوں کے لیے اچھا ہو۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، سیرت کو سیکھیں۔ باہر تو ہر بندہ حسن اخلاق سے پیش آتا ہے، اپنے بڑوں کے ساتھ، پیسے والوں کے ساتھ، ہر بندہ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے۔ مزہ تو تب ہے جب اپنے ماتحت کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، اور وہ بیچاری سب کچھ چھوڑ کے آ جاتی ہے صرف آپ کے لیے، صرف ایک بول پر آپ کے لیے ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتی ہے، اور اپنے بہن بھائی کو بھی چھوڑ دیتی ہے، اپنا گھر بار بھی چھوڑ دیتی ہے، صرف کس لیے؟ اپنے میاں کے لیے۔ اور گھر پہ پھر ہم آ کے اس پہ ظلم کریں، اسے ماریں، اس پہ ہر وقت ڈانٹے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ عورت پہ روٹی پکانا فرض نہیں ہے میاں کی، میاں کی روٹی پکانا عورت پہ فرض نہیں ہے۔ اگر پکا دے تو اس کی مہربانی ہے، احساناً پکا دے تو اس کی مہربانی ہے۔ وہ آپ کے کپڑے دھونا عورتوں پر نہیں ہے کہ مرد کے کپڑے دھوئے، اگر وہ دھو دے تو اس کی مہربانی، اس پہ احسان ہے، سمجھے؟ اگر جب ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، اچھے اخلاق سے پیش آئے گے، پتہ کیسے چلے گا میں اچھے اخلاق کا ہوں یہ نہیں ہوں؟ اچھے اخلاق کا جب پتہ لگے گا، میں گھر جا رہا ہوں میری بیوی مجھے دیکھ کے خوش ہو جائے، میرے بچے مجھے دیکھ کے خوش ہو جائے۔ اگر میری بیوی مجھ سے ڈر کے بھاگ رہی ہے اور میرے بچے مجھ سے ڈر کے بھاگ رہے ہیں، مجھ سے خوف زدہ ہو رہے ہیں، میں گھر پہ جا رہا ہوں وڈیرا بن کر، چودھری بن کر، کوئی وزیر اعظم بن کر، اور کوئی بیوی مجرم بنی ہے بیچاری، کوئی ڈر رہی ہے، گھبرا رہی ہے، ڈر رہی ہے، کبھی کھانے میں نمک کم ہو گیا ہے تو ہم اسے گالیاں دے رہے ہیں ماں بہنوں کی، تو ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ بھی ہم سے ناراض ہو جائے گا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے ناراض ہو جائے گے کہ جو عورت جو ہوتی ہے مرد کے ماتحت ہے۔ اللہ کے نبی دنیا سے جاتے ہوئے بھی حکم دیا کہ عورتوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ عورت ٹیڑھی پھسلی سے بنی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عورت ٹیڑھی پھسلی کی ہے، اگر سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، ٹوٹنے کا مطلب طلاق ہو جائے گا، تو طلاق ہو جائے گی، پھر دو خاندان ٹوٹ جائے گے۔ شیطان جو ہے، میاں بیوی جب خوش ہوتے ہیں، آپس میں باتیں کرتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، شیطان جل رہا ہوتا ہے، بہت تپ رہا ہوتا ہے، اور جب شیطان پہ سارے اس کے جتنے جو اس کے بچے ہوتے ہیں شیطان کے، وہ پوچھتا ہے بھائی تو نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے میں نے فلاں کو چوری پہ لگا دیا، تو نے کوئی کام نہیں کیا، چل تو نے کوئی کام نہیں کیا۔ کہتا ہے دوسرے پوچھتا ہے تو نے کیا کام کیا؟ کہتا ہے فلاں کو میں نے بے نمازی بنا دیا، ٹھیک ٹھیک تو نے کوئی کام نہیں کیا، چل۔ بھائی تو نے کیا کیا؟ میں نے فلاں کو گانے پہ لگا دیا، ٹھیک ٹھیک تو نے کوئی کام کیا، چل چل۔ بھائی تو نے کیا کرا؟ بھائی میں فلاں کو زنا پہ لگا دیا، چل چل تو نے کوئی کام نہیں کرا۔ پھر ایک چھوٹا سا شیطان، کالا شیطان ہوتا ہے، بھائی تو نے کیا کیا؟ تو نے کیا کیا بھائی کام؟ کہ میں نے کیا کیا؟ میں نے میاں بیوی تھے آپس میں لڑا دیا، ان کو جھگڑا کروا دیا، آپس میں جدائی کرا دی۔ کہتا ہاں اصل کام تو نے کیا ہے، ادھر آ ادھر آ ادھر آ ادھر آ ادھر آ ادھر آ۔ اسے بلاتا ہے، اپنے گلے لگاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، کہ تو نے اصل کام کیا ہے میاں بیوی کو لڑا کر، کیونکہ میں نے طلاق کروا دی میاں بیوی۔ کہتا تو نے بڑا کام کیا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ میاں بیوی کی آپس میں لڑائی کی وجہ سے اور طلاق کی وجہ سے دو خاندان ٹوٹ جائے گے، آپس میں قتل و غارت پہ بات پہنچ جائے گی، اور یہ خون خرابے تک بات پہنچ جائے گی۔ زنا کرنے والا کی گناہ جو صرف اپنے حد تک ہے، شراب پینے والے کا گناہ صرف اپنے حد تک ہے،
चोरी करने वाले का गुनाह सिर्फ अपनी हद तक है, ठीक है, नाचने वाले का गुनाह सिर्फ अपनी हद तक है। लेकिन मियाँ बीवी की जब लड़ाई होगी, ये सिर्फ अपनी हद तक नहीं है, 2 ख़ानदान तक बात पहुंच जाएगी और 2 ख़ानदान में लड़ाई फसाद पैदा हो जाएगा। तो भाई शैतान तो बड़ा चाहता है इनको मियाँ बीवी को लड़ा दो, जला दो। जब मियाँ बीवी आपस में लड़े हो और सुलह कर ले, ये सुने बात सब तवज्जो से सुने, ये 2 मियाँ बीवी आपस में लड़े हो, सुलह कर ले और सुलह करके आपस में एक दूसरे को माफ़ कर दे। अल्लाह उन जब आपस देख के मुस्कुरा रहे हो, अल्लाह उन दोनों को देख के मुस्कुरा रहे होते हैं, अल्लाह दोनों के गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। तो भाई दोनों ने चलना पड़ता है, कभी बीवी ने बर्दाश्त करना है, कभी मियाँ ने बर्दाश्त करना है, कभी मियाँ ने बर्दाश्त करना है, कभी बीवी ने बर्दाश्त करना है, कभी बच्चों ने बर्दाश्त करना है, कभी माँ बाप ने बच्चों की सुननी पड़ती है। फिर ही घर जन्नत बनता है। जिस घर में बीवी बर्दाश्त ना करे, मियाँ बर्दाश्त ना करे, बच्चे बर्दाश्त ना करे, माँ बाप बर्दाश्त ना करे, हर बंदा बोले मैं बस मैं बड़ा हूँ, बीवी के मैं बड़ी हूँ, मियाँ के मैं बड़ा हूँ, बच्चे के मैं बड़ा हूँ, बाप के मैं बड़ा हूँ, माँ के मैं बड़ी हूँ, पे वो घर जन्नत नहीं बनता, वो घर जहन्नुम बन जाता है। चाहे जितनी चाहे दौलत हो, जितना चाहे पैसा हो, जितना खूबसूरत बंगला हो, आलीशान बंगला हो, वो भी जहन्नुम की तस्वीर नुमा हो जाता है। अगर छोटा सा घर हो, लेकिन अगर वहाँ मोहब्बत हो, आपस में एक दूसरे के लिए हमदर्दी हो, माँ बाप एक दूसरे से प्यार करते हो, भाई बहनों में आपस में प्यार हो, बच्चों में प्यार हो, तो वो छोटा घर भी जन्नत बन जाता है। तो हम नियत करें इंशाअल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सीखेंगे और अपनाएंगे। एक आदमी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह के पास शिकायत करने गया अपनी बीवी की कि मेरी बीवी मुझसे बहुत बदतमीज़ी करती है, बड़ी लंबी ज़बान है। जब गया हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह के दरवाज़े पर, तो देखा कि अंदर से तो हज़रत उमर फ़ारूक की बीवी हज़रत उमर पर गुस्सा कर रही है, हज़रत उमर पर गुस्सा कर रही है। वो सोचने लगा मैं तो अपनी बीवी की शिकायत करने जा रहा था हज़रत उमर के पास, ये तो मामले उल्टा है, हज़रत उमर की बीवी खुद उमर से लड़ रही है, तो मेरी यहाँ पे क्या बात बनेगी, यहाँ पे तो मेरी कोई बात नहीं बनेगी, तो यहाँ फ़ायदा नहीं है। तो वापस हो गया। तो भाई हम नियत करें इंशाअल्लाह अपने अखलाक अच्छे पेश करेंगे, क्योंकि औरत सबसे ज़्यादा कमज़ोर होती है बेचारी। औरत पे हाथ उठाना कोई मर्दानगी नहीं है, औरत को मोचड़े लगाना कोई मर्दानगी नहीं है, औरत को डांट देना मर्दानगी नहीं है, औरत से प्यार करना मर्दानगी है, औरत को प्यार देना मर्दानगी है, औरत के मुँह में लुक़्मे खिलाना मर्दानगी है, औरत के गुस्से को बर्दाश्त करना मर्दानगी है। अल्लाह पाक मुझे भी, आपको भी, हम सबको सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह पाक हमें मुकम्मल तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर कभी गुस्सा आ रहा हो तो बीवी पे हाथ ना उठाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो आज तक किसी गुलाम को नहीं मारा, तो बीवी को मारना तो दूर की बात है। आजकल लोग थोड़ी थोड़ी बातों बीवी को मार रहे होते हैं, कूट रहे होते हैं, पठान बने हुए हैं और जुल्म कर रहे होते हैं। यकीन माने अगर आप उस पर जुल्म करेंगे आपका अंजाम बहुत बुरा होगा। वो आपके सामने भले कुछ नहीं बोले, लेकिन अल्लाह की अदालत बड़ी सख्त है और इन्ना बतश रब्बिक लशदीद, जब तेरे रब की पकड़ आती है तो बड़ी सख्त आती है। तो हमें कोशिश करनी है, हम जितना हो सके, मैं भी, आप भी, हम सारे कमज़ोर हैं। हम नियत करें इंशाअल्लाह कि अपने अखलाक को अच्छा करने की कोशिश करेंगे। हम सब कमज़ोर हैं, हम इंशाअल्लाह कोशिश करें कि अपने अखलाक को अच्छे करें, अपने किरदार को अच्छा करें और अपने मातहतों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आए। जो अपने से ऊपर होता है उससे तो हर बंदा अच्छे अखलाक से पेश आता है, जो अपने से ज़्यादा पैसों वाला तो उससे हर बंदा अखलाक से पेश आता है। मज़ा तब है जब अपने से कमज़ोरों पर अखलाक से बंदा पेश आए। जब पता चलता है जब बीवी के साथ अच्छे अखलाक से पेश आए, बीवी के मुँह में लुक़्मे खिलाए, मोहब्बत दें और उसकी तौहीन ना करे और उसके ऐबों को किसी और को सामने ना उछाले, बल्कि उसके अंदर कोई कमी है तो कोई खूबी भी तो होगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है, तेरी बीवी में अगर कोई कमी है, मफ़हूम हदीस का, तेरी बीवी में अगर कमी है तो और तेरी बीवी में खूबी भी तो होगी, तलाश कर उसमें। हमें चाहिए अपनी बीवियों में खूबियाँ तलाश करें। जब अपनी बीवियों में खूबियाँ तलाश करेंगे तो औरत को भी चाहिए अपने मर्द के साथ अच्छा सलूक करे, अपने मियाँ का ख्याल करे, अपने मियाँ को जब घर पे आए तो मुस्कुरा के दिखाए और अच्छे अखलाक से उससे पेश आए। औरत को भी चाहिए कि अपने मर्द की तौहीन ना करे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएगा, मैं सजदे का किसी को हुक्म देता तो बीवी को हुक्म देता कि अपने खाविन को सजदा कर। और बल्कि एक सहाबिया ने कहा, रसूलल्लाह मेरे ऊपर मेरे मियाँ का क्या हक़ है? फरमाया, तेरे मियाँ का तुझ पे इतना ज़्यादा हक़ है, तेरे मियाँ के जिस्म पे अगर पीप पड़ जाए और सारा का सारा जिस्म पीप हो जाए, सारा जिस्म छाले पड़ जाए पीप के, और तूने ज़बान से चाटे ज़बान लग के चाटती रहे, फिर भी तूने अपने खाविन का हक़ अदा नहीं किया। और फरमाया, अगर मैं हुक्म देता सजदे का, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हुक्म देता तो बीवी को हुक्म देता कि अपने खाविन को सजदा कर। तो इतना बड़ा हुक्म है मियाँ के अपने हुकूक है, बीवी के अपने हुकूक है। हर बंदा जब अपने हुकूक पूरे करेगा, माँ बाप अपने हुकूक पूरे करेंगे, मियाँ बीवी एक दूसरे के हुकूक पूरे करेंगे, बच्चे माँ बाप का हुकूक पूरे करेंगे और माँ बाप बच्चों के हुकूक करेंगे, तो वो घर जन्नत बन जाएगा और वहाँ मोहब्बत ही मोहब्बत होगी और उस घर में खैर व बरकत होगी। जहाँ लड़ाई झगड़े व फसाद हो,
پیسہ ہو سب کچھ ہو لیکن سکون نہ ہو تو کچھ بھی انسان کے پاس نہیں ہے. تو نیت کریں انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اور بیوی بچوں کو خاوند کے ساتھ اور بچوں کو ماں باپ کے ساتھ حسن اخلاق سے اللہ پاک پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرور ہم مطالعہ کریں. اللہ کے نبی کی زندگی کو ہم پڑھیں. جب پڑھیں گے سیکھیں گے تو انشاءاللہ اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے تو ہماری زندگی کی دنیا کی زندگی بھی اللہ پاک عالی شان بنا دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.